اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں بنیادی سوال پر غور کر رہے ہیں۔ یہ سوال اینٹونیو گرامشی نے اپنی پرزن نوٹ بکس میں اٹھایا تھا کہ معاشرے میں دانشور کا اصل کردار کیا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ تحریریں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ جسے ہم عام طور پر دانشور سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہے کون، سماجی نظام میں ان کی جگہ کیا بنتی ہے۔ بالکل، اور دیکھیں گرامشی کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس وقت کی جو روایتی سوچ تھی نا اس سے کافی مختلف تھا۔ اچھا۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دانشور کوئی الگ تھلگ، کوئی آزاد طبقہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ بلکہ ہر وہ سماجی گروہ جو تاریخ میں کوئی اہم کردار ادا کرتا ہے نا، وہ اپنے ہی دانشور پیدا کرتا ہے۔ اپنے ہی دانشور۔ جی، جو اس گروہ کے نظریات کو ایک طرح سے منظم کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی دانشوری صرف چند مخصوص لوگوں تک محدود نہیں ہے پھر۔ گرامشی نے دانشوروں کی کچھ اقسام بھی بتائی تھیں نا، وہ روایتی اور نامیاتی والی بات۔ ہاں ہاں بالکل، یہ ان کی ایک بہت کلیدی تفریق ہے، روایتی دانشور۔ روایتی؟ جی، وہ ہیں جو نسل در نسل جیسے چلے آ رہے ہیں اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ کسی ایک طبقے سے وابستہ نہیں ہیں۔ جیسے؟ جیسے آپ قدیم زمانے کے پادری لے لیں، یا آج کل کے ادیب ہیں، فلسفی ہیں، استاد ہیں۔ لیکن گرامشی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بھی ماضی یا حال کے کسی نہ کسی غالب طبقے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا۔ اس کے بالکل برعکس جو نامیاتی دانشور ہیں وہ ہیں جو کسی مخصوص سماجی طبقے کے ساتھ ہی ابھرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ؟ جی، اور اسی طبقے کے شعور کو، اس کے مفادات کو، اس کی تنظیم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ مثال لے لیں سرمایہ دار طبقے کی، جب وہ ابھرا تو اس کے ساتھ صنعتی ٹیکنیشین آئے، ماہر معیشت آئے، قانونی ماہرین سامنے آئے۔ یہ اس کے نامیاتی دانشور تھے۔ تو گویا ہر انسان میں سوچنے کی، یعنی دانشور بننے کی صلاحیت تو ہے، لیکن معاشرے میں ہر کوئی وہ دانشور والا کردار ادا نہیں کرتا۔ گرامشی کا وہ مشہور جملہ بھی تو ہے، ہومو فیبر کو ہومو سیپین سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل بالکل، یعنی کام کرنے والے انسان کو سوچنے والے انسان سے آپ جدا نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ فرق صرف ان کے سماجی فنکشن کا ہے، ان کے کردار کا ہے۔ اور گرامشی کے لیے اہم بات یہ ہے کہ جیسے سرمایہ دار طبقے کے اپنے نامیاتی دانشور ہیں، ویسے ہی محنت کش طبقہ بھی اپنے نامیاتی دانشور پیدا کر سکتا ہے۔ اچھا۔ اور یہاں پھر سیاسی پارٹی کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ سیاسی پارٹی کا کیسے؟ وہ ایسے کہ پارٹی ان ابھرتے ہوئے نامیاتی دانشوروں کو ایک طرح سے منظم کرتی ہے، انہیں تربیت دیتی ہے، اور انہیں جو روایتی دانشور ہیں نا، ان کے ہمدرد عناصر سے جوڑتی ہے۔ اچھا، ان دونوں کو ملاتی ہے۔ جی، اس طرح کوئی بھی طبقہ صرف اپنے فوری معاشی مفادات کے دفاع تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ آگے بڑھ کر پورے معاشرے کی فکری اور ثقافتی قیادت، یعنی جسے گرامشی سماجی بالادستی یا ہیجمونی کہتے ہیں، وہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو دانشور کا کام پھر صرف نظریات پیش کرنا یا لکھنا پڑھنا نہیں ہوا، بلکہ یہ تو عملی زندگی میں، سماجی زندگی میں شامل ہونا، تعمیر کرنا، منظم کرنا اور مسلسل قائل کرنا، ایک طرح سے سماجی انجینئرنگ جیسا کام ہو گیا۔ ہاں، آپ اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ گرامشی دانشوروں کو غالب گروہ کے نائبین یعنی ڈپٹیز کے طور پر دیکھتے ہیں۔ نائبین؟ جی، یعنی وہ غالب طبقے کی طرف سے دو طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ نظریات، تعلیم، ثقافت کے ذریعے عوام کی وسیع تر رضامندی حاصل کریں، یہ ہے سماجی بالادستی، ہیجمنی۔ ٹھیک۔ اور دوسرا کام یہ کہ ضرورت پڑنے پر ریاست کے جو قانون ہیں، جو طاقت کا نظام ہے، اسے چلانے اور نافذ کرنے میں مدد دیں، جو کہ براہ راست سیاسی حکومت کا دائرہ ہے۔ یہ تو دانشور کے کردار کو بہت ہی وسیع تناظر میں پیش کرتا ہے۔ اچھا، آپ نے شہری اور دیہی دانشوروں کے فرق کا بھی ذکر کیا تھا پہلے۔ ہاں، گرامشی نے اس پر بھی بات کی ہے۔ شہری دانشور جو ہیں وہ اکثر براہ راست پیداواری عمل سے جڑے ہوتے ہیں، جیسے صنعت وغیرہ۔ فیکٹریوں سے؟ جی، وہ فیکٹری ٹیکنیشین یا مینیجر کی طرح انتظامیہ اور مزدوروں کے درمیان ایک پل کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف دیہی دانشور اکثر زیادہ روایتی قسم کے ہوتے ہیں۔ جیسے کون؟ جیسے وکیل ہو گئے، نوٹری، ڈاکٹر، پادری، استاد۔ ان کا کردار اکثر کسان عوام اور ریاستی یا مقامی انتظامیہ کے بیچ میں رابطہ کاری کا ہوتا ہے، اور وہ اکثر دیہی آبادی کے لیے ایک سماجی نمونہ بھی بن جاتے ہیں۔ اور گرامشی نے مختلف ممالک کا موازنہ بھی کیا تھا ہے نا، کہ وہاں دانشور کیسے بنے، امریکہ، انگلینڈ، اٹلی۔ بالکل بالکل،
ہر جگہ صورتحال مختلف تھی، جیسے امریکہ میں نسبتاً کم روایتی دانشور تھے، اور وہاں ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ مختلف تارکین وطن گروہوں کو ایک قومی ثقافت میں کیسے ڈھالا جائے۔ صحیح۔ انگلینڈ میں دیکھیں تو صنعتی انقلاب کے باوجود جو پرانی زمیندار اشرافیہ تھی، اس کا دانشورانہ اثر و رسوخ کافی عرصے تک قائم رہا۔ اچھا۔ اٹلی میں دانشوروں کا کردار اکثر قومی سے زیادہ بین الاقوامی یا کاسموپولیٹن رہا ہے۔ گرامچی سمجھتے تھے کہ اس نے شاید قومی یکجہتی کو مضبوط کرنے میں اتنی مدد نہیں دی۔ تو یہ سب مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ دانشوروں کا کردار اور ان کی تشکیل ہمیشہ مخصوص تاریخی اور سماجی حالات پر منحصر ہوتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا آپ کہہ لیں نچوڑ کیا نکلا؟ آج کے ہمارے سننے والوں کے لیے اس میں کیا اہم بات ہے؟ میرے خیال میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ گرامچی ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم دانشوروں کو صرف ان کے علمی کام یا ان کے خیالات سے نہ پہچانیں، بلکہ معاشرے میں جو طاقت کے ڈھانچے ہیں، جو طبقاتی تعلقات ہیں، ان میں ان کے حقیقی فنکشن کو سمجھیں۔ ان کے عملی کردار کو؟ جی، وہ صرف سوچنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ سماجی نظام کو چلانے اور قائم رکھنے والے اہم کل پرزے ہیں۔ یہ سوچ جو ہے وہ علم برائے علم کے تصور کو چیلنج کرتی ہے اور دانشورانہ کام کو براہ راست طاقت اور سماجی جدوجہد سے جوڑ دیتی ہے۔ اور یہ ہمیں آج کے دور کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، خاص طور پر اب جب تعلیم اتنی عام ہو رہی ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹیکنالوجی ہر جگہ ہے، تو کیا نئے قسم کے دانشور ابھر رہے ہیں؟ اور اہم سوال یہ کہ وہ کس کے مفادات کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ بالکل، اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس پر یقیناً غور کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ کیا تعلیم اور ٹیکنالوجی تک جو رسائی میں اضافہ ہوا ہے، کیا وہ واقعی تمام سماجی طبقات کو اپنے نامیاتی دانشور پیدا کرنے کے لیے برابر کے موقع فراہم کر رہا ہے، یا یہ عمل اب بھی کچھ مخصوص گروہوں یا طبقوں کے حق میں زیادہ جھکا ہوا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے آج کے دور کے لیے۔